صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سولر سسٹم کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کے متعلق کچھ اہم باتیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی سید انعام عطاری، جو کہ میکینیکل انجینئر بھی ہیں اور تقریباً 30 سال سے الیکٹریکل اور میکینیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملز میں اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے سیکھیں گے اور اپنے دعوت اسلامی کے اداروں میں سولر سسٹم کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سید صاحب، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ سولر سسٹم ہے کیا؟ سولر سسٹم بیسیکلی یہ الیکٹریکل انرجی سورج سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو شمسی توانائی، تو سورج سے الیکٹریسٹی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، سورج سے ہیٹ انرجی بھی حاصل کی جاتی ہے، اور اس طرح اور مختلف قسم کی چیزیں ہم انرجی کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مین کانسیپٹ ہے وہ الیکٹریسٹی سولر سے حاصل کرنے کا نام سولر انرجی ہے۔ فی زمانہ سولر سسٹم کی طرف موو ہونے کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے؟ جی، ود دی پیسز آف ٹائم، اگر ہم آج سے کچھ سال پرانے چلے جائیں تو الیکٹریسٹی کی کاسٹ کافی کم تھی یا کمپیریٹیولی کم تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے الیکٹریسٹی کاسٹ بڑھنی شروع ہو گئی۔ جب بھی ہم کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کا پے بیک پیریڈ کیا ہے۔ اگر پے بیک پیریڈ آپ کا 2 سال یا اس سے کم ہو یا زیادہ سے زیادہ 3 سال ہو تو وہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے چونکہ سولر پینلز کی کاسٹ بھی زیادہ تھی اور الیکٹریسٹی کی کاسٹ بھی کم تھی، جس کی وجہ سے اس کا پے بیک پیریڈ 6 سال، 7 سال، 8 سال تک تھا، اور آج کل اگر ہم الیکٹریسٹی یونٹ ریٹ کی بات کریں تو وہ 52 روپیز پر کلو واٹ ہو چکا ہے اور بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ سولر پاور کے تھرو اگر ہم الیکٹریسٹی گین کرتے ہیں تو اوور آل ہمارے ریٹرن آن انویسٹمنٹ اٹ از لیس دین 2 ایئرس، تو اس لیے اس کی افادیت بڑھ گئی ہے۔ دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ایک ایسے ایریے میں واقع ہے جہاں پہ سورج فل آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی اور توانائی ہمیں دے رہا ہے، تو کیوں نہ اس سے ہم انرجی حاصل کریں، کیوں نہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے یہ سب یہ فرمائیں کہ اگر ہم سولر سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا اس سے بینیفٹس حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے بینیفٹ تو بے شمار ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم چونکہ انوائرمنٹل ایسپیکٹ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی پولوشن کم ہوگی۔ یہ رینیویبل انرجی ہے، ماشاءاللہ۔ سولر انرجی اٹس اے رینیویبل انرجی۔ اوور آل الیکٹریسٹی جب ہم سولر سے جنریٹ کریں گے تو اوور آل پولوشن لوڈ ہمارا کم ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کاربن امیشنز، ٹنز آف کاربن امیشنز، آپ کے جی ایچ جی امیشنز یہ کم ہوں گے۔ نمبر 2، ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک ہیوج بینیفٹ، مانیٹری بینیفٹس اس سے حاصل ہوتے ہیں، پیسوں کی صورت میں فائنینشیل بینیفٹس بھی ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑے اچھے فائدے بتائے۔ تو سولر سسٹم کی کچھ ٹائپس بھی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین اور ناظرین کو گائیڈ کیا جائے۔ اب اگر ہم اس کی جنرلی ٹائپس کی بات کریں تو ایک ٹائپ ہے آن گریڈ، ایک ٹائپ ہے آف گریڈ، اور جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہائیبریڈ ٹائپ ہے۔ جب ہم آن گریڈ کی بات کرتے ہیں، آن گریڈ اس کو کہتے ہیں کہ آپ وابڈا کے ساتھ یا نیشنل گریڈ کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرتے ہیں۔ مطلب آپ ایسے ایریاز جہاں پہ وابڈا اویلیبل ہے، نیشنل گریڈ اویلیبل ہے، تو اس صورت میں ہم پریفر کرتے ہیں کہ آن گریڈ سولر سسٹم کو انسٹال کیا جائے۔ یعنی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو پھر آن گریڈ پہ جانا چاہیے۔ جی، ڈیفینیٹلی۔ جی۔ دوسری ٹائپ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی وابڈا کی سپلائی اویلیبل نہیں ہے،
کچھ ہلی ایریاز ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ وابڈا کی سپلائی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو یا دوسری صورت میں صرف آپ کا کام کی نیچر ڈے ٹائم کی ہے. شاپس والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ کسی قسم کے انورٹر کے بغیر ہی آپ ڈی سی سپلائی، ڈائریکٹ ڈی سی سپلائی کے تھرو اپنے سسٹم کو آپریٹ کر رہے ہیں. مثلاً دعوت اسلامی کا کوئی ایسا جامعۃ المدینہ ہے جو دن میں ہی کلاسز ہیں اور غیر رہائشی ہے، اسٹوڈنٹس گھر کو چلے جاتے ہیں، تو دن کا ہی کام ہے، تو ان کے لیے یہ ریکمینڈ ان ایریاز میں کیا جائے گا جہاں پہ وابڈا اویلیبل نہیں ہے. صحیح. تو تیسری ٹائپ یہ ہے، اس کو ہائبرڈ ٹائپ کہتے ہیں. وہ ہائبرڈ ٹائپ یہ ہے کہ جس میں یہ مکس ہے 1 اور 2 کا، کہ مثال کے طور پر بیٹری سسٹم بھی ہے، اور بیٹری سسٹم کے بعد آپ کو اگر ایکسیس انرجی اویلیبل ہے تو آپ وابڈا کو بھی دے رہے ہیں، گرین میٹرنگ کے تھرو یا نیٹ میٹرنگ کے تھرو. تو یہ ایڈوانٹیج اس صورت میں لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی اس ایریا میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، اس صورت میں ہم تھرڈ جو ہائبرڈ ٹائپ ہے اس کی طرف ریکمنڈیشن دیں گے. تو یہ ہم نے ایک فارم بھی ڈیولپ کیا ہے، ایک سروے فارم ہے. اس سروے فارم کو جب آپ فل اپ کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو سرویئر ہے اس کو وہ جب یہ ڈیٹا فل کرے گا تو ہمارے پاس اس کی انفارمیشن آئے گی. تو ہم اس سروے فارم کے ذریعے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس سولر سسٹم کو فالو کریں. اگر یہ فارم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان مشاورت آفس کے شعبہ پاک فائنینس کے تحت ہی انرجی سیونگ کا ایک سیکشن بنایا گیا ہے. تو پاک فائنینس سے آپ رجوع کریں گے تو وہاں سے آپ کو یہ فارم حاصل ہو جائے گا. جیسے یہ سب آپ نے 3 اقسام اس کی بتائیں کہ 3 طرح کا، کچھ آپ نے ایریاز کا بھی بتایا. تو جرنلی جہاں وابڈا ہے آن گریڈ کی طرف ہم بڑھیں گے تو سلیکشن کے تعلق سے بھی کچھ رہنمائی مل جائے کہ ہم جب سلیکشن کریں گے تو کس کو پریفر کیا جائے اور کس طرح ہم خریداری کی طرف بڑھیں گے. جی اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بل کو لیں. اس بل کے اندر پورے سال کے جو الیکٹرک یونٹس ہیں وہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. اب ان سب کو سم اپ کر لیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ فرض کریں کہ پورے سال کے یونٹس کو آپ نے لے لیا اور وہ آپ کے 1,00,000 یونٹ 100,000 یونٹس آپ کے الیکٹریسٹی کے آ گئے. اب آپ صرف ان یونٹس کو ڈیوائڈ کریں 365 پہ اور اگین ڈیوائڈ کریں 4 پہ، تو یہ تقریباً 68 کلو واٹ بن جائے گا. صحیح. تو یہ 68 کلو واٹ یہ ریکوائرڈ ہے، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کو اوور آل ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اب آپ آ جائیں اس کی انسٹالیشن کے حوالے سے. آپ اپنی روف ٹاپ کو دیکھیں، روف ٹاپ کے ایریا کو کیلکولیٹ کریں، اسکوائر فٹ ایریا لے لیں. اگر آپ کا 8,000 ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ کا 8,000 اسکوائر فٹ ایریا ہے تو آپ صرف اس کو 110 پہ ڈیوائڈ کر دیں، تو یہ آپ کے پاس وہ فگر آ جائے گی کہ آپ کتنا سولر سسٹم اپنے روف ٹاپ پہ لگا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایسٹیمیٹڈ فگر ہوگی. ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے تو وہ روف کی ٹائپ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹی آر گارڈر ہے، یہ کنکریٹ کی ہے، یا آپ وہ بھی دیکھتے ہیں یہ ایم ایس کی شیٹس تو نہیں ڈلی ہوئی. تو ڈفرینٹ وے سے اس کو انالائز کیا جاتا ہے. لیکن یہ رف سا میں اسٹینڈرڈ آپ کو دے رہا ہوں، رول آف تھم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اویلیبل اسکوائر فٹ ایریا کو آپ 110 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو یہ ایسٹیمیٹڈ فگر آپ کے پاس آ جائے گی کہ اتنے کلو واٹ اپنے روف ٹاپ پہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ ایسٹیمیٹڈ 72 کلو واٹ بن جائے گا. صحیح. 8,000 اسکوائر فٹ ہے تو 72 کلو واٹ لگا سکتے ہیں. تو 68 ریکوائرڈ تھا تو یہ منتھلی اس کی انرجی بن سکتی ہے. سید صاحب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 68 کلو واٹ ریکوائرمنٹ ہے اور اگر اتنا لگا دیتے ہیں تو اس کی پے بیک پیریڈ کیا ہوگا، کتنے عرصے میں یہ پیسے پورے ہو جائیں گے؟ اچھا، اس میں جو سمپل کیلکولیشن میں نے آپ سے شیئر کی تھی وہ یہ ہے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کا آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اٹ از لیس دین 2 ایئرس. اور اگر میں ایگزیکٹلی آپ کو بتاؤں
تو یہ تقریباً 1.5 سال میں آپ کو پیسے ریٹرن ہو جائیں گے. 1,00,000 یونٹ بھی ہو سال کا تو 1.5 سال میں یہ سولر پینل لگا کر آپ کے اس کی پیسے ریکوری ہو جائے ہو گی. اس کے بعد یہ پھر پلس میں جانا شروع ہو جائے گا. ماشاء اللہ. سولر پینل لگا لیا، سولر پلیٹس کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی بتا دیں، ان کا کس طرح ہم نے خیال رکھنا ہے؟ اچھا، سولر پینل کی پلیٹس کے حوالے سے احتیاطوں کے سے پہلے میں اگر بات کروں کہ اس کی سلیکشن کے حوالے سے. بالکل، سلیکشن تو بہت اہم چیز ہے. جی اور تو ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی پلیٹس، مختلف گریڈز کی پلیٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک ٹیئر 1 جسے کہہ لیں گریڈ اے، اس کی پلیٹس مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں. تو جو آپ نے گریڈ 1 کا ارشاد فرمایا، ٹیئر 1 کی سلیکشن کریں، تو اس کے لیے میں سامعین و ناظرین کو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سپلائی چین. اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آپ خریداری کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی رہنمائی بھی کر دیں گے اور اچھے داموں میں آپ کی خریداری کا سلسلہ بھی کروا دیں گے. دوسرا، احتیاطوں کے حوالے سے جی آپ نے سوال کیا، یہ اس میں ضرور آپ کو کنسنٹریٹ اور اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا جن لوگوں نے بھی سولر سسٹم لگانا ہے اپنی روف ٹاپ پہ. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو روف ٹاپ ہے اس کی انشور کریں کہ پراپر واٹر پروفنگ ہونی چاہیے، کیونکہ پراپر واٹر پروفنگ اس کی کلیننگ کی بھی کی جاتی ہے نا. ٹائم ٹو ٹائم جب آپ کی ایسے ایریاز میں سولر سسٹم لگایا جہاں پہ فضا میں، آب و ہوا میں گرد و غبار زیادہ ہے، جب گرد و غبار زیادہ ہوگا تو وہ سولر پلیٹس کے اوپر گرد و غبار کی وجہ سے الیکٹریسٹی جنریشن کم ہو جائے گی، پرفارمنس اس کی پرفارمنس کم ہو جائے گی. تو اس پرفارمنس کو ڈے ٹو ڈے مانیٹر بھی کیا جاتا ہے، اور مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کلین بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ ایریاز میں اس کو پانی کے ساتھ بھی کلین کیا جاتا ہے. جب آپ پانی کے ساتھ کلین کریں گے تو آپ کی جو روف ٹاپ پہ پراپر ڈرینیج واٹر کا پراپر ہونا چاہیے، ادروائز وہ روف پہ وہ پینیٹریٹ پانی کرے گا تو وہ اور زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ لگایا جائے جہاں پہ سایہ نہ ہو. بعض اوقات دوسری بلڈنگ، ہائی رائز بلڈنگز ساتھ ہوتی ہیں، اس کا شیڈو پڑنے کی وجہ سے بھی اس کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ جو احتیاطیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اس کا حساب کتاب بھی دیکھا جاتا ہے کہ بجلی کی پیداوار کتنی ہے، تو کیا یہ پیداوار کو ہمیں چیک بھی کرنا چاہیے، اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت کامن ایک جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سافٹ ویئرس آتے ہیں، اور اس کے سافٹ ویئر آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈے بائی ڈے آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ڈے بائی ڈے اس کے یونٹس کو چیک کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یونٹس، آج آپ کے اتنے یونٹس آئے، کل اس سے بھی کم ہو گئے. جب یونٹس کم ہوئے تو فوری طور پر آپ کو سوچنا چاہیے اور اس کے اگینسٹ ایکشن کرنا چاہیے. تو ایک تو میں نے صورتحال آپ کو بتائی کہ آپ کی پلیٹس جو ہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے، بعض اوقات مال فنکشننگ بریکرز میں آ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کا جو انورٹر ہے اس کے اندر پرابلم آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ڈے ٹو ڈے مانیٹر کریں گے اپنے اوور آل الیکٹریسٹی جنریشن کو، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا یونٹ کیسا چل رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک رول آف تھم ہے کہ کیپ آن آبزرونگ آن دا سافٹ ویئر. جیسے آپ نے یہ کچھ رہنمائیاں فرمائیں اور ہمیں گائیڈ بھی کر دیا، تو اب آپ کیا فرمائیں گے ہمارے جو سننے والے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے رہنمائی تو حاصل کر لی، تو اب یہ سولر پینل خود ہی لگانا شروع کر دیں یا ان کو مزید بھی لگانے سے پہلے رہنمائی لینی چاہیے؟ نہیں، جس طرح میں تو ظاہر ہے ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے سسٹم کو انالائز پراپر نہیں کر پا سکتے اس وقت تک آپ اپنے طور پر کبھی کوئی بھی ڈیسیجن نہ لیں. صحیح. ایک سروے فارم جو آپ پاکستان مشاورت آفس سے جو ملے گا ان کو اس کو فل اپ کریں گے، اور اس جو ایکسپرٹ کو وہ ڈیٹا شیئر کریں گے وہ آپ کو رہنمائی دے گا، اور وہ آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے گا کہ آپ نے کس سسٹم کی طرف جانا ہے. تو ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں تنظیمی طور پر یہ گائیڈ کیا جاتا ہے
کہ وہ تنظیمی اصولوں سے ہٹ کر نہ ہو، ٹیکنیکلی بھی اس میں فالٹ نہ ہو، تو ٹیکنیکل پرسن سے بھی ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جہاں بھی آپ فیضان مدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، یا مدرسۃ المدینہ میں، یا دعوت اسلامی کے شعبہ ائمہ مساجد کی جو مساجد ہیں، جہاں بھی سولر پینل لگانے لگیں تو اس کے متعلق شرعی رہنمائی ضرور لیں کہ یہ جگہ شرعی اعتبار سے وقف ہے، یا جو بھی اس کی صورتحال ہے، دارالافتاء اہل سنت سے، افتاء مکتب سے اس کی رہنمائی حاصل کر کے شرعی طور پر بھی ہم غلطی سے بچیں، ٹیکنیکل پرسن سے رہنمائی لیں، تنظیمی طور پر اپنے نگران کی اجازت لیں۔ تینوں تقاضوں کو پورا کر کے ہم نے سولر پینل کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں سولر پینل کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔